أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین و ناظرین محترم، قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی یہ تیسری آیہ کریمہ جس کے ضمن میں ہماری گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام کا تصور عبادت اس تصور عبادت سے کہیں مختلف ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اطاعت پروردگار کے سائے میں لے آؤ، اور جب تم اپنے آپ کو اطاعت خدا کا پابند بنا لو گے تو پھر تمہاری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو جائے گا. اسی لیے پیغمبر اکرم تعارف کراتے ہیں ان شخصیات کا کہ جن سے وابستہ رہنے کے بعد پھر تمہارے گمراہ ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی. چنانچہ بار بار حدیث ثقلین کی تلاوت فرمائی، تعارف کروایا کہ اس میں سے ایک ثقل قرآن کریم ہے اور دوسرا ثقل میرے اہل بیت ہے کہ جن سے وابستہ رہنے والا، ان دونوں سے متمسک رہنے والا حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے گا. لہٰذا دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ محبت محرک عمل ہوتی ہے. محبت انسان کو اطاعت پر پابند کرتی ہے، اور اگر اللہ کے اطاعت گزاروں کی زندگی پر اپنی زندگی گزارے تو اس کی زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی. لہٰذا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا حب علی عبادہ. ایک تیسرے موقع پر ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ. یہاں ان احادیث کا سننے والا جو اسلام کے صحیح تصور عبادت سے واقف نہ ہو، وہ ذرا کنفیوز ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ قرآن کریم کا اعلان تو ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت بس اللہ کی ہوگی. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت بس اللہ کی ہوگی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بس اللہ کی عبادت ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی مرتضیٰ سے محبت کرنا عبادت ہے. تو کیا یہ دو مختلف باتیں ہیں؟ نہیں، اگر ذرا آپ توجہ فرمائیں گے تو معلوم ہوگا یہ دو مختلف باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ہستیاں کہ جن کے قریب آنا انسان کو رب اکبر کے قریب کر دے، کیوں ان کا قرب عبادت نہ ہو، کیوں ان سے محبت عبادت نہ ہو، کیوں ان کا تذکرہ عبادت نہ ہو. کہ اگر تم نے وہ زمانہ پایا کہ جو امیر المومنین کا زمانہ ہے تو پھر علی کے چہرے پہ نظر کرنا. اگر وہ زمانہ تمہیں نہ ملا تو پھر علی کا تذکرہ اسی پر اکتفا کر لینا، محبت کرنا، تذکرہ کرنا. اور اگر کوئی ایسا زمانہ ہو کہ جہاں نام لینے پر پابندی ہو، جہاں گردن مار دی جاتی ہو، جہاں اذیتیں دی جاتی ہوں، یہاں صرف نام لینا ایسا جرم بن جائے کہ آوارہ وطن کیا جائے،
اولاد کو قتل کیا جائے، گواہیاں تسلیم نہ کی جائیں، تو پھر وہاں دل میں علی سے محبت رکھنا، اس لیے کہ علی کی محبت وہی پیغمبر کا فرمان حضرت ابوذر کو وصیت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے ابوذر، اگر ساری دنیا ایک راستے پر جا رہی ہو اور تنہا علی دوسرے راستے پر جا رہے ہوں تو علی کا دامن پکڑ لینا اور سب سے رشتہ توڑ لینا، اس لیے کہ علی تمہیں دائرۂ حق سے نکلنے نہیں دیں گے۔ ان سے وابستہ ہونا حق سے وابستہ ہو جانا ہے، ان سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، ان کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، اس لیے کہ جب ان کا ذکر کرو گے تو وہ انسانی خوبیاں تمہارے سامنے آئیں گی کہ ان انسانی خوبیوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کو دل چاہنے لگے گا۔ جن کی پوری زندگی گزر گئی ہو اطاعت کرتے ہوئے، اس انداز کی اطاعت کہ یا خالق کی عبادت ہے یا مخلوق کی خدمت ہے، بندگان خدا کو، اپنے چاہنے والوں کو بار بار یہ وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو بندوں کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرنا، اس لیے کہ بندوں کے حقوق کا مجرم اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک نہیں بخشا جائے گا جب تک بندے خود اپنے حقوق کے مطالبے سے باز نہ آ جائیں یا ان کو ان کا حق مل نہ جائے۔ لہٰذا آپ دیکھتے چلے جائیں، بار بار آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کس انداز سے مولا متوجہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ خطوط جو مولا کے ہیں اس میں وہ خطوط جو آپ نے اپنے ان عہدیداروں کو لکھے ہیں کہ جنہیں ٹیکس کے کلیکشن کے لیے معین کیا گیا ہے، جو زکوٰۃ کی رقوم وصول کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں امام کی طرف سے جاتے ہیں، ان کو جو وصیتیں امام نے کی ہیں ذرا ان کے اوپر نظر رکھیں، کیسے حقوق انسانی کا علمبردار ہے ہمارا آقا و مولا، اور کس طرح لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور احترام انسانیت کا جذبہ پیدا کرانے کے لیے یہ تمام خطوط، یہ تمام کلمات امام کے، یہ تمام امام کے خطبات کس قدر معاون ہو سکتے ہیں اگر محبت کرنے والا ہو، اور ویسی محبت کہ جو محرک بنتی ہے اطاعت کا، ویسی محبت جو واقعاً ان تمام ثبوت کو فراہم کرتی ہے جو ایک محب صرف دعویٰ کر کے پورا نہیں کر سکتا بلکہ جب تک پہنچ نہ جائے۔ لہٰذا لکھتے ہیں کہ دیکھو جب تم جانا ان کی طرف تو تقوی الہی اختیار کرنا، یعنی اپنے دل میں خوف خدا لے کر ان کی طرف بڑھنا جن سے تمہیں ٹیکس وصول کرنے ہیں، اور پھر خبردار ان کو خوف زدہ نہ کرنا، ان کے سامنے ایسا رد عمل نہ ہو، تمہارا ایسا عمل نہ ہو کہ جس کا رد عمل نفرت کے طور پہ سامنے آئے اور وہ تم سے نفرت کرنے لگیں، نہیں بلکہ تمہیں ان سے محبت کرنی ہے، انسانیت کا احترام کرنا ہے۔ لہٰذا جب وہ دینے لگیں تو حق سے زیادہ وصول نہ کرنا، پانی کے کنارے اگر وہ بستیاں آباد ہوں تو تم بھی پانی کے کنارے جا کر اترنا، مگر خبردار لوگوں کے گھروں کے اندر قیام نہ کرنا۔ دیکھیے آج ہمیں جو یونیورسل ڈکلریشن ہے ہیومن رائٹس کا، وہ آج ہمیں یہ باتیں بتا رہا ہے کہ انسان کا ایک رائٹ ٹو پرائیویسی بھی ہے کہ اس کو یہ حق ملنا چاہیے، مگر مولا اس وقت فرما رہے ہیں کہ تم ہوں گے حکومت کے نمائندے، تمہارے ہاتھ میں ہوگا اختیار اور طاقت، مگر اس طاقت کا غلط استعمال نہ کرنا۔ تم جاؤ تو ایسی جگہوں پر رہنا کہ جو عام جگہیں ہیں ان کے گھروں کے اندر قیام نہ کرنا۔ پھر جب ان تک جاؤ ٹیکس وصول کرنے کے لیے تو ایسے نہ جانا جیسے کوئی حملہ آور جاتا ہے کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے، بلکہ بہت ہی نرمی کے ساتھ ان کے پاس پہنچ کے پہلے سلام کرنا۔ یہ سلام کرنا یہ خود انسان کے دل میں دوسرے کی طرف سے یہ اطمینان پیدا کر دیتا ہے کہ جو ہمیں سلامتی کی دعا دے رہا ہے وہ ہم پہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ سلام کرنا اور پھر کہنا کہ ہمیں ولی خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ خدا کا جو حق تمہارے پاس ہے ہم وہ تم سے وصول کر سکیں۔ کیا ہے خدا کا حق؟ وہ ان سے معلوم کرنا۔ وہ اگر یہ کہیں کہ ہم پر کوئی حق نہیں نکلتا تو پھر ان کی بات پر اعتبار کر لینا اور دوبارہ ان کے پاس نہ جانا، اور اگر وہ کہیں کہ ہاں حق نکلتا ہے تو پھر ڈرائے بغیر جو حق وہ بتائیں اور جو دیں وہ لے لینا۔ اور کتنی باریکیاں ہیں جس کی طرف مولا متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر تم ان کے مویشیوں کے پاس جاؤ تو
اونٹ اور بھیڑ چونکہ انہی کے اوپر ان کا انحصار ہے، لہٰذا کسی اونٹ یا بھیڑ کو زبردستی اپنے قبضے میں نہ لینا اور اس انداز سے نہ جانا کہ جانور خوفزدہ ہو جائیں۔ یہ وصیتیں کرنے والی شخصیت ایک ایک لمحہ جہاں بتایا جا رہا ہے، احترام انسانیت کیا ہے، لوگوں کے حقوق کا کیسے لحاظ رکھنا ہے، تمہیں جانا ہے تو چونکہ تم ارحم الراحمین کا جو نمائندہ ہوتا ہے ولی خدا، تم اس کے نمائندے ہو، لہذا تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے، تمہاری گفتگو سے، تمہارے تمام آداب یہ ظاہر کرنا چاہیے، ان سے یہ ظاہر ہونا چاہیے، ریفلیکٹ ہونا چاہیے کہ تم کس امام کے بھیجے ہوئے ہو، کس ولی خدا کی طرف سے آئے ہو۔ یہ بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ امام ان کو متوجہ کر رہے ہیں بار بار، اور اب حیرت ہوتی ہے کہ ایسی شخصیت کے معاشرے کے اندر دشمن کیوں پیدا ہو گئے۔ دشمن کیوں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ تمام انسان جو یہ جانتے ہیں کہ ظلم مولا کو برداشت نہیں ہے اور وہ خود اپنی زندگی میں ظالم بنے ہوئے ہیں، اگر وہ مولا کے دشمن نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ اس لیے کہ واضح طور پر خطبہ نمبر 221 میں واضح طور پہ مولا نے ارشاد فرما دیا، اور بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مجھے یہ منظور ہے کہ مجھے سادان کے کانٹوں پر کھینچا جائے، میرے گلے میں طوق اور زنجیریں ڈال دی جائیں، مگر مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میں اس حالت میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کیا جاؤں کہ میری گردن پہ کسی کا حق موجود ہو، میری گردن پہ کسی کا حق پایا جاتا ہو۔ اور پھر آگے چل کے یہی وہ خطبہ ہے کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن عقیل میرے پاس آئے۔ عقیل 10 سال بڑے بھائی ہیں، 10 سال بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، مگر عقیل آ کے مطالبہ کر رہے تھے، اور مولا خود بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے عقیل کو دیکھا، فاقے کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے تھے، ان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، ان کے بچوں کے چہروں پر تیرگی چھائی ہوئی تھی، جیسے کسی نے سیاہی مل دی ہو ان کے چہروں کے اوپر، جیسے کسی نے نیلا رنگ مل دیا ہو، مگر وہ اپنے حق سے زیادہ مطالبہ کر رہے تھے۔ کہا میں نے لوہے کو آگ میں گرم کیا، خود بیان فرما رہے ہیں، اور اس گرم لوہے کو جب ان کی طرف بڑھایا تو وہ چیخ پڑے۔ تب میں نے کہا کہ اے بھائی، تم اس آگ سے چیخ رہے ہو جسے ایک بندہ خدا نے روشن کیا ہے، کسی کو جلانے کے ارادے سے نہیں بلکہ عبرت کے دینے کے ارادے سے، تم اس آگ کو دیکھ کر ڈر رہے ہو اور چیخ بلند ہو گئی، اور مجھے اس آگ میں دھکیل دینا چاہتے ہو کہ جسے 7 سمندر کا پانی بھی بجھا نہیں سکتا، جو غضب الہی سے بھڑکتی ہے، جہنم کی آگ۔ پھر اسی خطبے میں آگے جا کر ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھیے ظلم کس چیز کو کہتے ہیں اور مولا کی نظر میں کتنا، اسی لیے تو بار بار بیان کیا گیا کہ امیر المومنین کی پوری زندگی حیات طیبہ وہ صرف اور صرف عدل کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہے۔ کیوں شہید کیے گئے؟ شدت عدل کی وجہ سے۔ چنانچہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ اس سے بھی عجیب واقعہ کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا۔ یہ آنے والا کون تھا؟ جب آپ تاریخ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ اشعث ابن قیس تھا، جو شہد میں گندا ہوا حلوہ لے کے امام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ کہا کہ میں نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا کہ یہ شہد کا حلوہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے؟ مال غنیمت میں جمع کرنے کے لیے لائے ہو؟ یہ صدقہ ہے جو ہم اہل بیت پر حرام ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تحفہ ہے، تحفہ ہے۔ بس رحمت کے رخ پہ جلال آیا، اور امام بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے فریب دینے کے لیے آیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ تجھے ہذیان ہو گیا ہے؟ لے لے اس کو اور چلا جا یہاں سے۔ یاد رکھ، یہ تو شہد کا حلوہ ہے۔ امام کا جملہ موجود ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ سانپ کی قے میں اس حلوے کو گوندا گیا ہو، کہ اس کو لے اور چلا جا یہاں سے، یہ تو شہد کا حلوہ ہے۔ اگر علی کے قدموں میں ہفتے اقلیم کی دولت ڈال دی جائے اور یہ چاہا جائے کہ علی چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لے، تو علی یہ ظلم کبھی نہیں کرے گا۔
علی یہ ظلم کبھی نہیں کرے گا۔ تو یہ زندگیاں جب ہمارے سامنے ہوں اور اس انداز سے انسان قدم آگے بڑھائے تب اسے کامیابی ملتی ہے۔ ہم ظاہر پرست ہیں، لہذا ہر انسان کا ظاہر دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی اس کی غربت دیکھ کر اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، دوری اختیار کرنے لگتے ہیں، کبھی اس کا میلا کچیلا لباس دیکھ کر اپنا دامن بچانے لگتے ہیں، کبھی خوشنما لباس دیکھ کر دھوکہ کھانے لگتے ہیں، کیونکہ ہم باطن کی شخصیت کے پرستار نہیں ہیں، ہم انسانی خوبیوں کو پہچاننے والے ابھی تک بن نہیں سکے جو اسلام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے فریب کھاتے ہیں۔ مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، روایت نقل کر رہے ہیں خود امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد گرامی سے، جسے الاحتجاج میں درج کیا گیا۔ یہ گویا احتجاج ہے امام کا، خطبہ سمجھیں مگر خطبہ احتجاج کے طور پر، کہ جہاں امام فرما رہے ہیں کہ وہی کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کے جلدی سے متاثر نہ ہو جانا۔ ہو سکتا ہے تم جسے بہت بڑا زاہد سمجھ رہے ہو وہ زہد نہ ہو بلکہ وہ عجز ہو، زہد نہ ہو عجز ہو، یعنی وہ اس لیے زاہد بنا ہوا ہو کہ اس کو کوئی موقع ہی ایسا نہ ملتا ہو کہ وہ گناہ کر سکے یا غلط راہ پہ چل سکے۔ تم اسے بہت پارسا سمجھ رہے ہو مگر وہ پارسا دو وجوہات کی بنا پہ بنا ہوا ہو، یا تو پارسا بنا ہو موقع نہ ملنے کی وجہ سے، یا پارسا بنا ہوا ہو اس لیے کہ وہ کمزور ہو اور لوگوں کے طعنوں سے ڈرتا ہو، معاشرے سے ڈرتا ہو، اور اپنی اس کمزوری کی بنیاد پر وہ پارسا بنا ہوا ہو کہ اگر میں یہ جرم کروں گا لوگوں کو خبر ہو جائے گی، گھر والوں کو معلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا اصل قابل قدر وہ ہے جو قدرت رکھتے ہوئے گناہ نہ کرے۔ یعنی اگر ایک بہرا انسان یہ کہے کہ میں نے آج تک کوئی غیبت نہیں سنی تو یہ کون سا کمال ہے، اس لیے کہ وہ تو سن ہی نہیں سکتا۔ کوئی اندھا یہ کہے کہ میں نے کبھی برہنہ مناظر نہیں دیکھے، یہ کون سا کمال ہے۔ کوئی گونگا یہ کہے میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی، تو یہ کون سا کمال ہے۔ کمال یہ ہے کہ اپنے اندر طاقت رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے پھر کسی گناہ کو انجام نہ لے۔ ایسے انسان تمہیں نظر آئیں گے، مولا فرما رہے ہیں، جو اندر سے حریص ہیں، اندر سے حریص ہیں، مگر وہ دین کو استعمال کر رہے ہیں اس کانٹے کے طور پر کہ جیسے مچھلی کو پھنسانے کے لیے کانٹا ڈالا جاتا ہے، اسی طرح وہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے دین کو کانٹے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جیسے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پہ فساد بپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں فساد نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہ چھپا ہوا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور۔ کہا کہ ان میں ایسے بھی تمہیں نظر آئیں گے کہ جو مال حرام سے تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، مال حرام سے تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن دوسرے موقع کے اوپر شکست کھا جاتے ہیں۔ جب شہوت ان پہ غالب آتی ہے تو وہ سارے حدود کو پامال کر بیٹھتے ہیں، سارے حدود کو پامال۔ پھر ان میں تمہیں ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جو باوجود اس کے مال حرام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، مگر کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ اتنی عقل ہی نہیں رکھتے، اتنی عقل یعنی وہ جو ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ یا پھر ایسے عقل مندوں کو تم پاؤ گے جو خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے وابستہ رہنے والے ناکام ہوئے، مخالفت میں آئے حقیقی ہستیوں کی، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو معاشرے میں یہ دو طرح کے افراد ہمیشہ نظر آئیں گے۔ ایک وہ جو واقعاً مقدس ہیں، جن کا تعارف پیغمبر اکرم کرا رہے ہیں، جن کا تعارف قرآن کریم کرا رہا ہے، جن کی صفات کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اور دوسرے وہ جنہیں مقدس بنا کے پیش کیا گیا ہے، کبھی حکومتوں کی طرف سے، کبھی دوسرے لوگوں کی طرف سے، کبھی خود معاشرے کے کچھ ایسے مفاد پرست جمع ہو جائیں ان کی طرف سے۔ اور یہ ہر ایک کے سامنے مرحلہ آتا ہے، ہر امام کے سامنے، ہر معصوم کے سامنے مرحلہ آیا۔ چنانچہ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ائمہ کی زندگی بھری ہوئی ہے اس طرح کے چیلنجز سے، ہر دور میں ایسے افراد آپ کو نظر آئیں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام جب امام کی شہادت ہوئی، اس دنیا سے امام رخصت ہوئے، تو اب اس کے بعد ابھی چونکہ یہ بات آئی ٹیکس کلیکٹ کرنے والوں کی، تو مجھے یاد آ گئے وہ تین کردار تاریخ کے، وہ تین افراد کہ جن کی وجہ سے پورا ایک فرقہ وجود میں آ گیا، ایک باطل فرقہ۔ علی ابن حمزہ، زیاد ابن مروان
اور یونس ابن عبد الرحمن، یہ 3 لوگ ہیں جنہیں 7ویں امام نے اپنی طرف سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کہ ہماری جو زکوٰۃ ہیں، جو رقوم شرعیہ ہیں، وہ امام کی طرف سے جمع کریں اور امام تک پہنچا دیں، چونکہ امام آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید خانے میں گزرا ہے۔ کیسا قید خانہ تھا اور کیسی تاریکی، بس مجھے دبیر کا کہ وہ شعر یاد آتا ہے کہ جو بیان کرتے ہیں کہ مولا کی پوری زندگی کس طرح سے گزری۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ ایسی انتہا اسیری کی، قید و بند کی، کہ زمانہ کم سے کم 14 سال کا زمانہ ہے جو آپ کا قید و بند میں گزرا ہے۔ لہذا امام نے اپنی طرف سے معین کیا ہوا ہے کچھ لوگوں کو کہ ٹیکس کلیکٹ کریں اور امام تک پہنچا دیں، ان میں یہ 3 افراد بھی ہیں۔ اور جس وقت امام کی شہادت ہوئی اس وقت زیاد بن مروان کے پاس 70,000 دینار سرخ ہیں، حمزہ کے پاس 30,000 ہیں، اور یہ رقم لے کے یہ امام کی طرف آ رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ امام کی شہادت ہو گئی ہے۔ شہادت ہوئی تو اب اس رقم کو امام کے وارث تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اس وارث کو جس کا تعارف امام کرا چکے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام وارث ہیں، مگر اس وقت جب یہ تینوں جمع ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں گفتگو ہے جس کو تاریخ نے نقل کیا کہ زیاد بن مروان کہتا ہے، زیاد بن مروان سے یونس بن عبد الرحمن کہتا ہے کہ ہمیں یہ رقم حقداروں تک پہنچا دینی چاہیے، اور وہاں وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ اتنی بڑی رقم ہمارے پاس موجود ہے، اس سے بہتر موقع کیا ملے گا؟ اگر اس کو کسی کو بھی دینے کے بجائے ہم آپس میں تقسیم کر لیں تو ہمارے لیے بہترین موقع ہے۔ وہ جملہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جو میں نے اپنے استاد سے بچپن میں سنا تھا اور وہ نقش ہو گیا ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ کسی کو ایمانداری کی سند دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لو کہ اسے بے ایمانی کرنے کا موقع ملا ہے یا نہیں ملا۔ چنانچہ آپ ملاحظہ کریں، تینوں رقم کو آپس میں تقسیم کر لینے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن رقم کو کیسے آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں جبکہ پہنچانا ہے؟ تو اب ایک بہانہ بناتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، حالات ایسے ہیں، زمانہ ایسا ہے، امام تو زندان میں ہیں، پتہ نہیں ان کی شہادت ہوئی ہے یا یہ خبر یوں ہی پھیلا دی گئی ہے، اور انہوں نے تو اپنے کسی وارث کا تعارف کرایا نہیں، لہٰذا ہم ابھی توقف کریں گے، ہم کسی کو بھی امام نہیں مانیں گے، ہم توقف کریں گے۔ اور ایک نیا فرقہ اس طرح وجود میں آ جاتا ہے، واقفیہ، فرقہ واقفیہ وجود میں آ گیا۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں اسی لیے کہا گیا کہ کسی کو یہ مت دیکھو، اگر کسی کو سند دینی ہے تو یہ نہ دیکھو کہ اس کی زندگی گزری کیسے، بلکہ اس کے آخری لمحات دیکھو۔ یہ دیکھو کہ آخر تک دین پر قائم رہا یا نہیں رہا۔ اگر آخر تک دین پر قائم ہے، خاتمہ بالخیر، اسی لیے دعا بھی کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہم بار بار کرتے ہیں وہ دعا، ثبت قلبی علی دینک، کہ دین پر ہمیں قائم و دائم رکھ، دین پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ دین پر ثابت قدم رہنا یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ لہٰذا یہی شکوہ ہے جو ہر معصوم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ عجیب عالم ہے کہ جس میں مولا کے اپنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے بار بار دعوت دی، کیسے افراد ہیں جو مجھے ملے ہیں، کیسے لوگ ہیں جن سے میرا سامنا ہوا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آؤ تو کبھی کہتے ہیں کہ سردی بہت ہے، کبھی کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، کبھی کہتے ہیں کہ فصلیں کھڑی ہوئی ہیں، ذرا ان فصلوں کو محفوظ کر لیں، کبھی کہتے ہیں ایک بہانہ دوسرے بہانے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ مولا بیان فرما رہے ہیں کہ تمہاری مثال اس بوسیدہ لباس جیسی ہے جسے ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے ادھڑ جاتا ہے۔ انہی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے عجیب عالم ہے بتایا، تاریخ بتا رہی ہے کہ مولا اس عالم میں گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ کے سر کے اوپر قرآن مجید رکھا ہوا تھا، ہوا چل رہی تھی اور قرآن کے ورق اڑ رہے تھے، وہ بھی تاریخ نے محفوظ کیا۔ اور اس وقت امام، عجیب کیفیت تھی، عجیب عالم تھا، افسردگی بھی تھی، لوگوں کو مسلسل دعوت دینے کے بعد حق کی طرف نہ آنے کی وجہ سے جو ایک پریشانی ہوتی ہے وہ بھی ان الفاظ سے ظاہر ہو رہی ہے
کہ امام قرآن کریم کو گواہ بنا کر سر پہ قرآن رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے معبود گواہ رہنا کہ اس قرآن کریم نے، اس طرح کلام نے جو مجھے حق دیا تھا، وہ حق محروم کر دیا گیا، میں اس حق سے لے لیا گیا وہ حق مجھ سے۔ اور پھر کہتے ہیں میں تھک چکا ہوں ان لوگوں سے، یہ مجھ سے تھک چکے ہیں، میں ان لوگوں سے تھک چکا ہوں۔ اے پالنے والے، انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے، اب انہیں کوئی ایسا حاکم دے دے، بدتر حاکم جو ان کے سروں پہ مسلط ہو، اور مجھے بہتر قوم دے دے۔ میں نے دعا کی ہے، ان سے بتا رہے ہیں جن سے مخاطب ہیں، میں نے یہ کیوں یہ مولا سے تھک گئے تھے، کیوں تھک گئے تھے؟ وجہ یہی کہ بس یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے اتنی عبادت کا تقاضا کرو کہ ہم مسجدوں میں جا کے 5 وقت نماز پڑھ لیں، اور بھی کچھ تقاضا کرو، مستحبات کا بھی ہم سے تقاضا کر لو، وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نماز پڑھ لیں گے، راتوں کو جا کے عبادت کر لیں گے، ماہ سیام آئے گا تو روزے رکھ لیں گے، حج کے لیے چلے جائیں گے، مگر معاملات میں ہمارے اوپر زور نہ ڈالو۔ یعنی مولا ان کو بلندی تک لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ پستی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا ان سے کہہ رہے ہیں ظلم کی پستی کو چھوڑو، عدل کی بلندی تک چلو۔ عدل کی بلندی پر علی ان کو لے جانا چاہتے ہیں، علی تقوی کی بلندی پر ان کو لے جانا چاہتے ہیں، امیر المومنین علم کی بلندی پر ان کو لے جانا چاہتے ہیں، معرفت کی بلندی پر ان کو لے جانا چاہتے ہیں، زہد و تقوی کی بلندی تک ان کو لے جانا چاہتے ہیں، کہ جہاں پہنچنے والا اس کی نظر میں پھر ہر چیز حقیر ہو جاتی ہے، بس ایک ہی چیز اہم رہتی ہے کہ معبود کی مرضی مل جائے۔ اس بلندی تک لے جانا چاہتے ہیں، اور یہی بلندی کی دعوت یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے والدین چاہتے ہیں کہ اولاد بلند ہو تو وہ اولاد کو ٹوکتے ہیں، اور پھر اولاد ان سے ناراض ہو جاتی ہے، وہ ان سے تھک جاتی ہے کہ یہ تو ہر وقت ہم کو کبھی یہ بات بتا رہے ہیں، کبھی وہ بات بتا رہے ہیں۔ نصیحت کی باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی۔ جیسے کہ استاد شاگردوں کو بلند کرنا چاہے تو پھر سب شاگرد تو ایک جیسے نہیں ہوتے، زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ اسی طرح سے امام فرما رہے ہیں کہ ناگوار گزر رہی ہیں تم کو میری باتیں، نہیں آ رہے تم اس طرف۔ پوری زندگی اسی انداز سے گزری، تو اب کیوں زندگی عبادت نہ ہو جائے، اور کیوں پیغمبر یہ نہ فرمائیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت تمام عالم کی عبادتوں سے افضل ہے۔ کتنی افضل، کتنی وزنی، کتنی اعلیٰ ہے یہ ضربت، اور کیوں افضل ہو گئی؟ پھر یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ تقابل تو ایک جیسی صنف میں کیا جاتا ہے، یہ مقالہ اس مقالے سے بہتر ہے، یہ کتاب اس کتاب سے بہتر ہے، یہ شعر اس شعر سے بہتر ہے، اس طرح سے تقابل کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں تقابل ہو رہا ہے کہ عبادت اور عبادت کے مقابلے میں ضربت، تو یوں محسوس ہوتا ہے پھر جو تصور عبادت سے صحیح ناواقف ہیں، پھر ان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ دونوں الگ باتیں کہہ دی گئی ہیں۔ مگر ضربت کس کی ضربت ہے، اچھا کتنی افضل ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ خود امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ مولا آپ فرمائیے کہ یہ ضربت کا جو تذکرہ کیا گیا یہ کس کس کی عبادت سے افضل ہے، تو مولا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے علاوہ، پیغمبر اکرم کے علاوہ، جناب آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی بندگان خدا پیدا ہوں گے ان سب سے ہمارے جد کی ضربت افضل ہے۔ کیوں افضل؟ اس لیے کہ بظاہر الگ الگ چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن جب ضربت راہ خدا میں مرضی معبود کو حاصل کرنے کے لیے چلائی جائے تو پھر یہ ضربت اتنی بڑی عبادت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سجدوں والی عبادت، اس کے سامنے دوسری عبادتیں وہ ہلکی ہو جاتی ہیں، اور یہ ان سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مولا سے وابستہ ہو جانا وہ یقیناً انسان کو نجات کی راہ تک پہنچا دے۔ مشکلات کہاں آتی ہیں؟ مشکلات اسی وقت آتی ہیں کہ جب انسان کا نفس درمیان میں آ جاتا ہے اور جو اسے ان راہوں پر چلنے نہیں دیتا، پھر مولا کو شکوہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ شکوہ جو بیان کیا، وہ شکوے جو نہج البلاغہ میں بکھرے ہوئے ہیں، پھر کہنا پڑتا ہے کہ حیف اس پر جس کے ساتھ ہی تم جیسے ہو۔ اور نہ ذرا دیکھیں اور توجہ کریں کس انداز سے زندگی گزر رہی ہے، اس کا لمحہ ایک ایک لمحہ عبادت۔ وہ جو ضربت، اسی لیے تو کہنا پڑا تھا
اسی لیے بیان کیا گیا مولا کے بارے میں کہ جن کے اندر کچھ ایسی صفات جمع ہو گئیں جو جمع نہیں ہوتی ایک شخصیت کے اندر، کہ زہد کے ساتھ نرمی، تقوی اور زہد جہاں ہو وہاں عام طور پہ انسان خشک مزاج ہو جاتا ہے۔ کہ مگر مولا کہا کہ متقی، کیسے متقی؟ ایسے متقی کہ اگر دیکھیں علی کے رشتے کیا ہیں بندوں سے کس طرح کے رشتے ہیں، تو 3 رشتے ہیں۔ علی خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے۔ پھر دہراتا ہوں، خلیفۃ المسلمین تمام مسلمانوں کے خلیفہ، امیر المومنین سب کے امیر نہیں، صاحبان ایمان کے امیر، اور امام المتقین دائرہ اور تنگ ہو گیا کہ اب مومنین میں بھی جو اس درجے تک پہنچ جائے کہ جسے قرآن متقی کہے، جو قرآن نے متقی کی تعریف کرائی، جو خود امیر المومنین نے متقی کی تاریخ میں کہ تقوی کیا ہے اور ایک متقی کی صفات کیا ہوتی ہیں جو خطبہ دیا، جو اس مرحلے تک آ جائے پھر اس کے امام ہیں۔ اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم امام سے کس انداز سے وابستہ ہیں۔ ہم صرف خلیفۃ المسلمین سمجھتے ہیں یا امام المتقین سمجھتے ہیں؟ اگر امام المتقین سمجھتے ہیں اور ان کو اپنا امام کہتے ہیں تو کیا تقوی کی اس منزل تک ہم آ گئے؟ آسان مرحلے نہیں ہیں وہ۔ میں دیکھ رہا تھا حیات الحیوان کے ایک واقعے کو بیان کیا شہید دستغیب نے، وہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ بارہ سنگا، کہا کہ بارہ سنگا جو ہوتا ہے یہ سانپ کا بڑا عاشق ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں رہنے والا، گرمی کے موسم کا عادی، کہ اس کو اگر ریگستان میں صحرا میں کہیں سانپ دکھ جائے تو پھر یہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس کو دم کی طرف سے نگلنا شروع کرتا ہے اور اسے پورا نگل جاتا ہے۔ کہا مگر اب نگلنے کے بعد چونکہ زہریلا سانپ ہے جس کو اس نے نگلا ہے تو اب اسے شدید پیاس لگتی ہے، موسم گرمی کا، علاقہ گرم، اور پھر سانپ کے زہر کی گرمی، تو بہت اس کو پیاس لگتی ہے، لیکن اسے یہ علم ہے کہ اگر میں اس وقت پانی پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا، اس لیے کہ اس وقت پانی پینا وہ اس کے پورے جسم کے اندر گویا اس زہر کو پھیلا دے گا اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی یہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ کہا تو یہ ضبط کرتا ہے، پیاس اس کی بہت بھڑکی ہوئی ہے، یہ ضبط کرتا ہے، اتنا ضبط کرتا ہے اس پیاس کو، اتنا ضبط کرتا ہے کہ اس برداشت کی وجہ سے اور ضبط کی وجہ سے اس کے 2 آنسو نکل پڑتے ہیں، اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور وہ آنسو کہا کہ اللہ نے اس کی آنکھ کے پاس حلقے بنائے ہیں، کچھ گڑھے سے بنائے ہیں، ان گڑھوں کے اندر آ کے وہ آنسو جمع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آنسو موتیوں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر وہ آنسو چمکنے والی چیز بن جاتے ہیں، اسی کو ہم تریاق کہتے ہیں۔ سانپ کھایا ہے، سانپ کا زہر پانی پینے کی دعوت دے رہا ہے، پانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے، اس ضبط کی وجہ سے آنسو بہے ہیں، وہ آنسو تریاق بنتے ہیں، اور اب یہی تریاق ہے، یہی اینٹیڈوٹ ہے کہ جب بھی کوئی زہریلا جانور کسی کو کاٹ لے تو اسی کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس سے جو نتیجہ شہید نے نکالا وہ بہت خوبصورت نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضبط کرنے کے نتیجے میں آنسو نکلے تھے تو آنسو اتنے قیمتی ہو گئے، آنسو اتنے با اثر ہو گئے کہ اب ہر زہر کا یہ علاج ہے، یہ تریاق ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہارے سامنے بھی ایسے ہی مرحلے ہیں، تمہیں بھی ہر طرف سے دعوت دی جا رہی ہے، تمہاری طرف سے بھی، تمہارے اوپر بھی کبھی خواہشات کے حملے ہوتے ہیں، کبھی شہوتوں کا غلبہ ہوتا ہے، ایسے میں برداشت کرنا، ایسے میں ضبط کرنا، کہ اگر تم نے واقعی ضبط کر لیا اور پیاس کو غالب نہ آنے دیا، پیاس غالب آئی مگر اپنے آپ کو آلودہ نہ ہونے دیا، تو پھر وہ کیفیت ہوگی کہ ضبط کرتے کرتے اگر کبھی آنسو نکل پڑے تو یہ آنسو وہ ہوں گے جن کی قیمت کوئی نہیں جانتا۔ ان کی قیمت وہ ہوگی کہ جس جہنم کی آگ کو 7 سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، یہ آنسو ہیں جو اس جہنم کی آگ کو جہنم کی آگ کو سرد کر دیں گے۔ مگر کب یہ آنسو بہیں گے، کبھی یہ آنسو نکلیں گے اس ضبط کے نتیجے میں، اس برداشت کے نتیجے میں، جس کی طرف مولا بار بار متوجہ کر رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں تمہیں ناکام نہ
ہونا پڑے. اور ناکام کرنے والی چیز کیا ہے؟ اتباع الہوا، اتباع الہوا وطول العمل. دو چیزیں، خواہشات کا وسیع ہو جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا، اپنی خواہشات کا غلام بن جانا. لہٰذا ایک تو تمناؤں کے دامن کو سمیٹ لو کہ تمنائیں بہت طویل نہ ہونے پائیں، اور دوسرے اپنے اوپر ضبط کرنا سیکھ لو. کیسے ضبط کرو؟ آئینہ ہیں ہمارے سامنے، یہ سیرتیں، یہ پاکیزہ سیرتیں، ان کو دیکھتے چلے جاؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے چلے جاؤ. مشکل ہے اس لیے کہ آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش سے اگر ثابت قدم گزر گئے تو پھر اس کے بعد جو حاصل ہونے والا ہے مرضی الہی، کیا اس کی لذت ہے، کیا اس کا لطف ہے، اندازہ نہیں کر سکتا انسان. اگر کب ممکن ہوگا؟ ممکن اسی وقت ہوگا جب چل پڑو اس راہ پر، جب بڑھاؤ قدم اور پھر مڑ کے نہ دیکھو کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آواز دے رہی ہیں. ایسے وابستہ کر لو اپنے آپ کو. سید الشہداء سے جب تقاضۂ بیعت ہوا اور امام حسین نے ہجرت کا ارادہ کیا، اس وقت جو امام کے پاس آنے والے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مدینے میں امام سے ملاقات کی اور امام کو روکا، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے میں امام سے ملاقات کی اور اس وقت امام کو بتانے کی کوشش کی، اپنی رائے دینے کی کوشش کی. ایسے میں امام کے جو جوابات ہیں تاریخ نے محفوظ کیے. میں دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک ایک لمحہ ایسا ہے امام کی مکی زندگی کا، مدنی زندگی کا، راہ کوفہ و راہ مکہ و کربلا میں جو لمحات گزرے، کس سے ملاقات ہوئی، اس نے کیا گفتگو کی، امام نے کیا جواب دیا، ان جوابات میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں، امام کے جو خطبات ہیں، امام کے جو چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں، امام کے جو ایک دو جملے کے جوابات ہیں، وہ سب بڑی اہمیت کے حامل ہیں. کبھی تھوڑا سا وقت نکالیے اور دیکھیے ان کو. تو وہاں ابن عباس آئے ہیں اور ابن عباس آ کے امام سے کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس روایت کو بیان کیا جا رہا ہے ائمہ کی طرف سے. ائمہ اس روایت کو سلسلہ وار بیان کر رہے ہیں کہ کیا کہا امام حسین جناب ابن عباس سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سنو، مجھ سے میرے بابا نے بیان کیا. امام محمد باقر بیان کر رہے ہیں اپنے والد سے، وہ بیان کر رہے ہیں امام حسین سے، اور امام حسین اپنے والد کا تذکرہ یہاں پہ کر کے آگے بڑھا رہے ہیں بات کو. اور کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ ایک دن میں باغ میں محنت کر رہا تھا، باغ کو سینچ رہا تھا، تو میرے پاس اس وقت ایک خاتون آئی، انتہائی حسین و جمیل، اور اس نے کہا کہ وہ آئی، علی کام میں مصروف ہیں، اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھ سے عقد کر لیں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں. امام کہتے ہیں کہ وہ انتہائی حسین و جمیل تھی. میں نے اس سے سوال کیا کہ تو کون ہے، اپنا تعارف تو کرا. تو اس نے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں، میں دنیا ہوں. امام نے کہا کہ جا کسی اور کو تلاش کر، جا کسی اور کو ڈھونڈ لے، تو مجھے فریب نہیں دے سکتی، مجھے فریب نہیں دے سکتی. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اب جناب عبداللہ ابن عباس کو مولا جواب دے رہے ہیں، یعنی تم ہمیں سفر سے روکنے کے لیے آئے ہو، وہ سفر جس کی منزل تم سمجھتے ہو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر تمہیں معلوم ہے، اس لیے کہ آنے کے بعد یہی کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ عراق میں شہید کر دیے جائیں گے، مجھے وہ خبریں ملی ہیں، لہٰذا روکنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ یہ راستہ اختیار نہ کریں، یہ سفر ترک کر دیں. اس وقت امام یہ مثال دیتے ہیں، اس وقت امام یہ بتاتے ہیں، اور پھر واضح طور پہ اپنے موقف کو واضح کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس راہ پر جا رہے ہیں، مگر جانے کا مقصد کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، جد کی امت کی اصلاح کے لیے. اب اس راستے میں جو مصیبتیں اٹھانی پڑیں، اب اس راستے میں جو قربانیاں دینی پڑیں، کہ مجھے معلوم ہے کہ اس راہ میں ہمیں شہید کیا جائے گا، مگر اللہ ہمیں شہید دیکھنا چاہتا ہے. کہا اچھا اگر آپ جا رہے ہیں تو خواتین کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، مخدرات عصمت و طہارت کو ساتھ نہ لے جائیں. امام نے کہا اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. یعنی اس امت کی بیداری کے لیے، اس امت کو یہ مقصد زندگی یاد دلانے کے لیے
کہ تم کہاں چلے گئے، کس غفلت میں مبتلا ہو گئے، کس چیز سے فریب کھا گئے، کس چیز نے تمہیں دھوکہ دے دیا، آخر تم بڑھ کس طرف رہے ہو، جا کس طرف رہے ہو، ذرا غور تو کرو۔ اس کے لیے امام نکلے ہیں، قربانیاں، عظیم قربانیاں ہیں جو دینی ہیں، مگر بتاتے ہوئے ہر لمحے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو غفلت میں مبتلا نہ ہونے دیں، اور یہ ذمہ داری ہمیں اپنے اجداد کی طرف سے ملی ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اگر جان چلی جائے، اگر مال چلا جائے، اگر اولاد قربان ہو جائے، اگر سب کچھ اس راہ میں قربان کرنا پڑے، تب بھی ہم قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ تو یہ پورا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہے عصمت و طہارت، کہ جس سے ہم وابستہ ہیں۔ سوال کرتے ہیں لوگ اور پوچھتے ہیں کہ آخر قرآن کریم کے ساتھ اہل بیت، تو کیا قرآن کافی نہ تھا؟ قرآن کافی ہو جاتا ہے ہدایت کے لیے؟ قرآن اگر کافی ہو جاتا ہے ہدایت کے لیے تو پیغمبر نے دونوں کا تعارف نہ کرایا ہوتا۔ قرآن دعوت دے گا مگر قرآن خاموش ہادی ہے، قرآن بلائے گا۔ قرآن کے تعارف کراتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کیا ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن حبل المتین ہے، قرآن سے وابستہ ہونے والا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کبھی فرقہ بندی میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن سے وابستگی ممکن ہی نہیں ہے جب تک اہل بیت سے وابستہ نہ ہوا جائے، ممکن نہیں ہے۔ تو یہ عزم ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا جو تمسک ہے، ہماری جو وابستگی ہے، وہ کس قسم کی وابستگی ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں واقعی قرآن و اہل بیت کے وابستگان میں شمار فرما لے، ہمیں واقعی وہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم قرآن سے وابستہ رہنے کا حق ادا کر سکیں، اہل بیت سے وابستہ رہنے کا حق ادا کر سکیں۔ قرآن کی ذرا توہین ہو جائے، سراپا احتجاج ہو جاتا ہے مسلمان، لیکن قرآن کی کیا یہ توہین نہیں ہے کہ قرآن کو سر پہ تو رکھا جائے مگر کبھی اسے کھول کے نہ دیکھا جائے کہ یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، یہ ہمیں لے جانا کہاں چاہتا ہے۔ علی بھی ہمیں بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں، قرآن کریم بھی ہمیں بلندی پر لے جانا چاہتا ہے۔ دونوں کا مزاج ایک ہے، دونوں کا پیغام ایک ہے، دونوں کی رہنمائی ایک جیسی ہے، دونوں سے وابستہ رہنے والا یقیناً کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ تو عبادت کے اس تصور کو اپنے ذہن میں ہمیں واضح کرنا پڑے گا، اور یہی غلط فہمی تھی کہ جو اس وقت بہت سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے جنت جانے کے راستے بہت سے ہیں، ضروری تو نہیں کہ سید الشہداء کے ساتھ اپنی جان دے کر جنت حاصل کی جائے، ہم دوسرے طریقوں سے، دوسرے راستوں سے جنت حاصل کر لیں گے، سجدوں کے ذریعے سے جنت لے لیں گے، عبادتوں کے ذریعے سے جنت لے لیں گے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اگر واقعاً جنت تک پہنچنا ہے تو صرف رسمی عبادت کافی نہیں ہوگی، بلکہ کس دور میں دین کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں میں ثبات عطا کر دے گا۔ تو قرآن کریم کا تقاضا کیا ہے، قرآن کب کیا چاہتا ہے، اسلام کی نصرت کا تقاضا کیا ہے، نصرت کا مطلب کیا ہے، کب یہ نصرت ہم سے، یہ نصرت کا تقاضا عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ کبھی ختم نہیں ہوتا، نصرت کا یہ تقاضا بدلتا رہتا ہے، چونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے اور وقت ایک جگہ رکا نہیں رہتا، لہٰذا ہر دور میں یہ تقاضا الگ ہوتا ہے۔ کبھی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ دین خدا کا تعارف کرایا جائے اس لیے کہ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ دین کا تعارف تو ہے لیکن دین کے متعلق جو غلط فہمیاں دین کے ماننے والوں کی طرف سے یا دین کے خلاف سازش کرنے والوں کی طرف سے پیدا کر دی گئی ہیں، ان غلط فہمیوں کا آپ دفاع کریں اور تعارف کرائیں کہ صحیح دین کیا ہے۔ آج اس کی ضرورت دنیا میں بہت زیادہ ہے کہ دین کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، تعارف کرایا جائے اور نصرت دین کے لیے کھڑے ہو جایا جائے۔ مگر
وہ کب ممکن ہوگا؟ وہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ پہلے ہم خود دین پر عمل پیرا ہو جائیں، پہلے ہم خود دین کے تقاضوں کو سمجھ لیں۔ نصرت کے تقاضے جب ہم نے سمجھ لیے، تب ان نصرت کے تقاضوں سے دوسروں کو واقف کرانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضکم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں، رفیق ہیں، سپورٹر ہیں، یہ آگے بڑھتے ہیں۔ کس لیے آگے بڑھتے ہیں؟ کہ معاشرے کو برائیوں سے پاک کیا جا سکے۔ کہاں سے کام شروع کریں گے؟ دیکھیے ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ ابتدا تاریکی سے ہوئی کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، پھر کہاں تک یہ دین تمہیں لے کے آیا؟ کمال کی حد تک کہ اللہ نے سند دے دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ احسان ہے پروردگار کا کہ اس نے سند عنایت فرما دی، تو گمراہی سے نکلے، تاریکیوں سے اٹھ کے یہاں تک پہنچے۔ اب اس احسان کا بدلہ کیا ہے؟ کہ اس سے نمک حلالی کا حق ادا کرنا۔ اس احسان کا بدلہ کیا ہے؟ کہ احسان فراموش نہ بننا، بلکہ جو نعمت ملی ہے، جس نعمت کے ملنے پر وہ راضی ہوا ہے، اس نعمت کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا، اس نعمت کو اپنے سر پہ رکھ کر اس کی سرپرستی میں آ جانا اور اسی کے زیر سایہ اپنی زندگی کو گزارنا۔ مشکلات آئیں گی، آسان مرحلے نہیں ہوں گے، مگر انہی مشکلات سے گزر کے جب آگے پہنچیں گے، دریا میں غوطہ لگانے والا ہی موتی نکال کے لاتا ہے۔ دریا تو اپنی جگہ پر موجود ہے، آنے والا جس مقصد سے آ رہا ہے دریا میں سب موجود ہے۔ کوئی آئے گا غوطہ لگائے گا، موتی نکلے گا، کوئی آئے گا دریا سے پیاس بجھا کے آگے بڑھ جائے گا، کوئی اور آنے والا آئے گا، وہ صرف اپنا منہ ہاتھ دھو کے آگے بڑھ جائے گا۔ دریا میں سب موجود ہے، مگر دریا تک آنے والا کس مقصد کے تحت آ رہا ہے۔ اسی طرح اسلام کے خزانے میں سب کچھ موجود ہے، مگر اسلام تک آنے والا کس نیت سے اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ وہ صرف اسلام کو اپنے زبان و دہن تک رکھنا چاہتا ہے، یا وہ اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہتا ہے، یا خود اسلام کے دریا میں غوطہ لگا کر ایسے موتی لانا چاہتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی اسلام کا تعارف کرا دیں، دوسروں کو بھی پتہ چل جائے کہ کیسے قیمتی موتی ہیں جو یہاں موجود ہیں۔ اور وہ ممکن نہیں جب تک قرآن کریم سے حقیقی وابستگی نہ ہو۔ لہٰذا آئیے حقیقی طور پہ وابستہ ہوں، امیر المومنین کے در دولت پہ چلیں، کہ جہاں امام وصیتیں کر رہے ہیں۔ کون وصیتیں کر رہا ہے؟ جس کے سر پہ ضربت لگ چکی ہے، سر پہ ضربت لگی ہے، وصیتیں ہو رہی ہیں، اور سر پہ ضربت کھانے کے بعد کیسی وصیتیں ہیں، کیسی دعوت ہے؟ امام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، صدیاں مقابلہ نہیں کر سکتی اس ایک لمحے کا جو ہم امام کے ساتھ گزار سکتے ہیں، صدیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ولادت سے لے کر بعثت پیغمبر اور اعلان نصرت تک یہ امیر المومنین کی زندگی کا پہلا دور ہے۔ پھر نصرت کے وعدے سے لے کر، یعنی ذوالعشیرہ سے لے کر ہجرت تک یہ امیر المومنین کی زندگی کا دوسرا دور ہے۔ پھر ہجرت سے لے کر رسول اللہ کی شہادت تک یہ تیسرا دور ہے۔ شہادت سے لے کر ظاہری خلافت کے ملنے تک یہ چوتھا دور ہے۔ ظاہری خلافت کے ملنے سے لے کر سر پہ ضربت لگنے تک یہ بھی ایک پورا دور ہے، اور ضربت لگنے سے لے کر امام کی شہادت ہو جانے تک ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ وہ دور خلافت ہے کہ جہاں بیان کرتے ہیں جناب قمبر کہ میں نے دیکھا کہ مولا اپنے ہاتھوں میں کچھ بوریاں لیے ہوئے ہیں، کچھ مال ہے جو اپنے کندھوں پر مولا نے بار کر رکھا ہے۔ کہ میں آگے بڑھا اور میں نے چاہا کہ مولا یہ وزن مجھے دے دیجئے۔ امام نے کہا کہ رک جاؤ، میں زیادہ مستحق ہوں اس بات کا کہ اس کو اٹھاؤں۔ اور اس کے بعد کہ میں پیچھے پیچھے چلنے لگا، امام نے مجھے وہ چیزیں نہ دیں، امام چلتے رہے، میں پیچھے پیچھے جاتا رہا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک دروازے پہ جا کے امام رکے، نق الباب کیا، ایک خاتون باہر آئی، امام نے وہ سامان اس کے حوالے کیا۔ کہ میں نے دیکھا
کہ گھر میں جو بچے موجود تھے ان کا چہرہ کھل اٹھا امام کو دیکھ کر. انہوں نے کہا لو ہمارا بابا آ گیا، ہمارا محسن آ گیا. امام نے اس خاتون سے سوال کیا کہ تم کھانا بناؤ گی یا میں کھانا بناؤں اور تم بچوں کو دیکھو؟ تو اس نے کہا کہ آپ بچوں کو دیکھیے، کھانا میں پکاتی ہوں. کہا کہ امام ان یتیموں کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرنے لگے. قمر کہتے ہیں میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے بعد پھر میں نے یہ دیکھا کہ امام نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹکایا اور ایک مرتبہ کہا کہ اے بچوں، میری کمر پہ بیٹھنا چاہتے ہو؟ آؤ تم میری کمر پہ بیٹھ جاؤ. کہا وہ بچے کمر پہ بیٹھ گئے اور امام ان کو سوار کر کے امام چلنے لگے اس حجرے کے اندر. وہ بچے قہقہے بلند کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، بہت ان کا دل خوش ہے. کہ جب واپس پلٹے تو میں نے سوال کیا مولا آپ نے سامان خود اٹھایا، وہ میری سمجھ میں آ گیا. آپ رات کی تاریکی میں ایک بیوہ کی مدد کرنے کے لیے پہنچے، میری سمجھ میں آیا. مگر مولا آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مولا آپ امیر کائنات ہیں، یہ بچوں کا اپنی کمر پہ سوار کرنا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. کہا یا قمبر تم نہیں سمجھ سکے؟ قمبر ان بچوں کو اس وقت اپنے باپ کی یاد آ رہی تھی، انہیں اس دولت سے زیادہ، انہیں اس کھانے سے زیادہ محبت کی ضرورت تھی. اے قمبر بس میں چاہتا تھا کہ کسی طرح ان بچوں کو خوش کر دوں. یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے امیر المومنین کی زندگی. اس زندگی سے وابستہ رہنا. اسی لیے تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب امام کے سر پہ ضربت لگنے کی خبر عام ہوئی تو یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لے کر دروازوں پہ نکل آئے، اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور آ کے امام کے در دولت کے باہر کھڑے ہو گئے. اس لیے کہ انہیں معلوم ہوا تھا، انہیں پتہ چلا تھا کہ سر پہ ضربت لگی ہے اور طبیب نے کہا ہے کہ امام کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے تاکہ زہر کا اثر کم ہو جائے. ننھے ننھے کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے بچے موجود تھے، ان کوزوں کے اندر دودھ تھا اور کہہ رہے تھے اے ہمارے محسن، اے ہمارے آقا، اے یتیموں کے سرپرست، یہ دودھ ہماری طرف سے تحفہ قبول کر لیجئے. میں کہوں گا اے بچوں آج یہاں دودھ لے کے آ گئے، اگر ہو سکے تو کربلا میں یہ دودھ کے پیالے لے کر آ جانا. ایک ننھا شیر خوار ہے جو پیاسا ہے. ہاں زادارو، امام کے سر پہ ضربت یہ امام ہی کا حصہ ہے، امام ہی کا ورثہ ہے کہ یہی صبر و ضبط، یہی قربانی کا جذبہ اس نسل میں آگے بڑھا. سر پہ ضربت کی بات یاد دلا دیتی ہے اور میری زبان پہ وہ فقرہ آ رہا ہے کہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا آپ کے سر پہ ضربت لگی، آپ کے بیٹے کے سر پہ گرز لگا، مگر ایک فرق ہے مولا، آپ کے سر پہ ضربت لگی تو آپ نے مسجد کی خاک کو اٹھا کے زخم پہ تو ڈالا، مگر جب بیٹے کے سر پہ گرز لگا تو اس کے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے. ہاں عجیب کیفیت تھی. راوی کہتا ہے عجیب کیفیت تھی. راوی کہتا ہے کہ جب میں مدینے میں شام میں نکلتا تھا تو مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی تھی جو کہتی تھی کہ میرے بیٹے عباس، میرا دل چاہتا ہے کہ تجھ پہ گریا کروں، میں تجھ پہ روؤں، مگر میں تجھ پہ نہیں روؤں گی، میں حسین غریب کا ماتم کروں گی، میں تیرا ماتم نہیں کروں گی. اے میرے لال مگر ایک مصیبت تیری ایسی ہے کہ جب بھی میں یاد کرتی ہوں تو دل تڑپ جاتا ہے کہ جب کوئی بلندی سے نیچے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مگر ہائے جب تو گھوڑے سے نیچے گرا، بازو کٹ چکے تھے، سر پہ گرز لگ چکا تھا، کس طرح زمین پر گرا ہوگا. وہ بی بی آگے کہتی تھی اے میرے لال مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کاٹ دیے گئے، کیسے میرے شیر جیسے بیٹے کے بازو کٹ گئے، مگر جب زینب کے بازوؤں پر رسیوں کے نیل دیکھتی ہوں تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ اگر تیرے بازو
بازو سلامت ہوتے تو کس میں یہ جرت تھی کہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھ دیتا۔ ہاں یہ اولاد امیر المومنین ہے، بیٹے کے سر پہ ضربت لگی، بیٹے کے سر پہ گرز لگا اور بیٹی کے سر سے چادر اتری، مگر یہ نصرت دین کا وہی جذبہ ہے کہ دربار یزید میں کھڑی ہوئی بی بی۔ ہاں میں نے جملہ کہہ دیا، آسان ہے، مگر ذرا تصور کریں، کہاں شرابی کا دربار، کہاں علی کی بیٹیاں، مگر اس عالم میں بیویاں کھڑی تھیں کہ سروں پہ چادریں نہ تھیں، بازو بندھے ہوئے تھے، نامحرموں کا مجمع تھا، ایسے میں تعارف کرایا جا رہا تھا، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ سکینہ ہے، یہ رباب ہے، مگر اس عالم میں سلام اس بی بی پر جو بڑے صبر و ضبط کے ساتھ کھڑی تھی، مگر خاموش نہیں تھی۔ اگر وہ خاموش رہ جاتی تو آج قرآن کو خاموش ہونا پڑتا، اگر وہ بی بی نہ بولتی تو کبھی کسی زبان پہ حق نہ آ پاتا۔ وہ بی بی جو دربار یزید میں کھڑی کہہ رہی تھی، اے یزید تو اسے حکومت سمجھتا ہے، واللہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ مہلت ہے۔ یا یزید تو ہمیں تانے دیتا ہے کہ اللہ نے ہمارے مردوں کو شہید کر دیا، یاد رکھ ما رأیت الا جمیلا، میں نے اس اللہ سے حسن اور جمال کے علاوہ، خیر اور خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اور جو بی بی کہہ رہی تھی تیری حکومت ختم ہو جائے گی مگر میرے نانا کا دین باقی رہے گا، میرے بھائی کا قربانی باقی رہے گی، چلیے مل کے سلام کریں۔ سلام اے بی بی، سلام اے عقیلہ ابن ہاشم، سلام اے شریکت الحسین، آپ پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے اس دن یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ تیری حکومت مٹ جائے گی، میرے نانا کا دین باقی رہے گا۔ اے بی بی دیکھیے، اے صدیقہ، آپ کا کہا ہوا سچ ثابت ہوا، یزید ختم ہو گیا، اس کی حکومت مٹ گئی، اس کا محل کھنڈر بن گیا، اس کی قبر کا نشان ختم ہو گیا، مگر آپ کے جد کا دین باقی ہے، آپ کے بھائی کی قربانی باقی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون